اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 65۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں امت میں پیش آنے والے کسی بھی اختلاف کی صورت میں نبی مکرم کو صاحبان ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے حکم قرار دے رہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب، تمہارے رب کی قسم، اور یقیناً یہ انداز اللہ کا اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے یہ مان لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ خالق ہونے کے ساتھ ہمارا رب بھی ہے، جو پیدا کر کے چھوڑ دے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ خلق۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ لہذا خالقیت کے ساتھ ربوبیت کو بھی ماننا ہوگا۔ اس نے نہ صرف ہمیں خلق کیا ہے بلکہ اس نے خلق کرنے کے بعد ہماری تکوینی اعتبار سے بھی ربوبیت فرمائی ہے اور تشریعی اعتبار سے بھی ہماری ربوبیت فرمائی ہے۔ یعنی ہمارے 1 فٹ کے بدن کو اس نے 6 فٹ کا بنا دیا، یہ اس کی تکوینی ربوبیت تھی۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، اہل تحقیق تشریف فرما ہیں، اہل علم تشریف فرما ہیں۔ مرکزی سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل حضرت علامہ شبیر حسن میثمی صاحب، اسی طرح ہمارے کراچی کے مجلس وحدت مسلمین کے احباب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی توجہات چاہوں گا، بیان مضمون کے حساب سے اپنے آغاز میں ہے اور ابتدائی مراحل سے میں کچھ آپ سے مخاطب ہوں کہ اللہ ہمارا تکوینی رب بھی ہے اور اللہ ہمارا تشریعی رب بھی ہے۔ اس نے پودوں کو، پتھروں کو، پودوں کو، حیوانات کو، اور حتیٰ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں ان کا تصور میری اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ان سب کو تکویناً اپنی ربوبیت میں رکھا ہے۔ سب اپنے کمال کے مراحل کو گزار رہے ہیں، سب مسلسل بہتری کی طرف ہیں، سب اپنے صحیح سمت پہ جن سمتوں پر اللہ نے انہیں طے کیا ہے کہ گزرنا ہے ان سب سے گزر رہے ہیں۔ یہ ان کی تکوینی تکامل کی کیفیت ہے، اور اس تکوینی تکامل کے اندر جو رب ہے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے بدن کے اندر بھی مسلسل جب جیسی ضرورت پڑی ہمارے بدن میں ایسی ہی تبدیلی خود بخود رونما ہو گئی۔ بچہ تھا اس کے حساب سے اس کی ضرورت تھی، اور بڑا ہوا تو اس کے حساب سے اس کی ضرورت رہی، اور جوان ہوا تو اس کے حساب سے اس کے بدن نے تقاضوں کو تبدیل کیا، ضعیفی آئی تو اسی کے حساب سے اس کے بدن نے اپنے تقاضوں کو مکمل کیا۔ یہ جو ہمارے بدن میں، ہمارے اس 6 فٹ کے 5 فٹ کے بدن کے اندر مسلسل تبدیلی اور مسلسل بہتری اور مسلسل تکامل کی کیفیت ہے، یہ بھی اللہ ہی کی تقاضۂ ربوبیت کے مطابق ہے۔ اس نے ہمیں تشریعی ربوبیت سے بھی نوازا ہے۔ ہماری جو بحث ہے نا، جو ہم اس وقت آج چوتھے مرحلے میں اپنی گفتگو کو لانا چاہتے ہیں، ہماری گفتگو بھی اللہ کی ربوبیت تشریعی میں ہے۔ یعنی تکویناً تو اس نے پتھروں کو، پودوں کو، حیوانات کو بھی اپنے الطاف اور اپنی کرم نوازیوں سے نوازا ہے۔ انسان کا شرف یہ ہے کہ اس نے اس کو تشریعی اعتبار سے بھی رہنمائی عطا کی ہے۔ یعنی شریعت حیوانوں کے لیے نہیں ہے، شریعت پتھروں اور پودوں کے لیے نہیں ہے، شریعت صرف انسانوں کے لیے ہے۔
یا کہہ لیجئے کہ جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. تو یہ جو تشریعی اعتبار سے اس کی ربوبیت ہے، اس تقاضۂ ربوبیت کو پورا کرنے والا اس رب حقیقی نے جب اپنے حبیب سے بات کی تو بات کرتے وقت وہ نبی مکرم سے جس رشتے سے بات کر رہا ہے وہ رشتہ ربوبیت کا رشتہ ہے. ان جوانوں سے یہی کہتا ہوا گزروں کہ یاد رہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو صفت اپنی اچھی لگتی ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے کہ میری مخلوق مجھ سے اس رشتے سے بات کرے، وہ حی بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے. اس کی بہت ساری صفات ثبوتیاں ہیں، لیکن اللہ جس صفت سے چاہتا ہے کہ مخلوق اس سے بات کرے وہ صفت ربوبیت ہے. رب کہہ کر بات کرو، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. انبیاء کرام نے جب بھی اللہ سے بات کی ہے ربانی، ربیانی، ربی، رب، یہ کہہ کر انبیاء اللہ سے بات کرتے ہیں. وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے کیونکہ اس میں کیا سبب ہے اس کا ایک موٹا اور واضح سبب یہ ہے کہ اس میں رشتہ ٹوٹنے نہیں پاتا. میں خالق ہونے کے بعد تو رشتہ ٹوٹ گیا، بنا دیا بس، اور کیا ہوتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. یہ تمام مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، اور وہ اساسی مسئلہ ہے ولایت علی. وہ اساسی مسئلہ ہے، وہ اساسی مسئلہ ہے امامت بلا فصل علی. بات کریں نا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. اب کیا کریں کہ سال بھر اس وقت جو مسائل ہمارے ساتھ ہیں، علمی مسائل، مادی مسائل اور حفاظتی مسائل کو تو ہم حساب میں ہی نہیں لاتے، ہم گنتی میں ہی نہیں لاتے. یہ میں اپنے بچوں جوانوں سے بار بار کہتا ہوں. ایک معمولی سا خطیب ہوں مگر کثرت سے تقریریں کرتا ہوں، کثیر السفر ہوں، پوری دنیا میں پوری نماز پڑھتا ہوں. اور یہ وجہ بھی یہی ہے کہ کثیر السفر ہوں، مسلسل سفروں میں ہوں. تو میں ان بچوں جوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بدنی اور ہمارا کوئی جسمی اعتبار سے تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں. یعنی پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. خبردار کسی کو اپنا دشمن نہ ماننا، اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. یہ تو بحث ہی نہیں ہے. یعنی یہ الحمدللہ ایک عرصے سے ہم پر تو کلیئر ہے یہ بات. کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. بلکہ اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے بعض لوگ اپنے کان بند کر کے میری بات سن لیں، ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں. میں نے کان بند کروائے تھے، اس لیے برا تو لگے گا نہیں. اب کسی کو سنا ہی نہیں نا انہوں نے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اور ہماری دشمنی بھی، میں نے کل آیت پڑھی تھی، اب میں وہیں سے اپنے مضمون کو دوبارہ ترتیب دے رہا ہوں. ہماری دشمنی بھی آپس میں ختم ہو جائے گی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ جو ہم نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، ذرا آیت دوبارہ سے سن لیجئے. میں یہ کل آیت پڑھ چکا ہوں، اس کی مفصل تفسیر ہو چکی ہے. ارشاد ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے صاحبان ایمان، تقوی کا حق ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو. یہ جو اللہ کی رسی ہے نا، اسی کو ولایت الہیہ علی کہا جاتا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. ولا تفرقوا، اور اس رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو. یعنی اختلاف علی کی ولایت پہ نہ ہو. خبردار کوئی علی کو کیا مانتا ہے، کوئی کیا مانتا ہے. ہاں یہ تو حد ہے. نزلونا عن الربوبیہ، ہمیں اللہ مت بولو، پھر جو چاہو بولو. کیا بولو گے ہمارے فضائل میں؟ تمہاری رسائی ہی نہیں ہے وہاں تک. لہذا بہت واضح بات ہے. مولا کائنات، مولا صادق، ائمہ اہل بیت نے ہمیں ایک حد بتائی ہے کہ یہاں تک ہمیں لے کر آ سکتے ہو، مگر یہاں تک تم کہاں تک آ سکتے ہو.
تمہارے بس کی بات کیا ہے؟ تم تو تھے ہی نہیں جب اللہ نے ان کے وجود کو خلق کیا تھا۔ بحث بڑی حسین ہے اور فضائل کے باب میں تو بہت دیر رکا جا سکتا ہے، لیکن اصلی مضمون سے دور ہونے کا خوف ہے، اور وہ یہ کہ یہ اللہ کی رسی ہیں اور اس رسی کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا۔ وَاذْكُرُوا، جس ایک لفظ کی خاطر میں نے دوبارہ آیت پڑھ دی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ۔ تھوڑا گردن ہلاؤ، بات جا رہی ہے تو۔ اس ایک نعمت، کون سی نعمت؟ حب اہل بیت، ولایت علی، امامت مولا علی، خلافت بلا فضل علی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس ایک کہتے ہیں نا ذرائع ابلاغ کے رسانے، ابلاغ کے ادارے، بس ایک دفعہ خبر پہنچا دی، ابلاغ ہو گیا، پہنچ گئی بات، لیکن بار بار پہنچاؤ، یہاں ابلغ میں کہاں؟ ابلغ میں بار بار پہنچانے کا حکم نہیں، مگر بلغ میں بار بار پہنچانے کا حکم ہے۔ اب محترم مجمع میں سوال کروں کہ نبی نے اپنی رحلت سے 2 مہینے پہلے علی کی ولایت پہنچائی، اور اللہ کا تو حکم یہ تھا کہ بار بار پہنچاؤ، مسلسل پہنچاؤ۔ تو میرے بھائی، صرف من کنت مولا فہذا علی مولا کا جملہ سن کے خاموش رہ جانا کافی نہیں ہے، اس جملے سے پہلے کے جملے بھی سنو، اس جملے کے بعد کے جملے بھی سنو۔ نبی مکرم نے اس جملے سے پہلے بھی کچھ کہا ہے، جس جملے کی وجہ سے من کنت مولا کا لفظ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ نبی نے فرمایا الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ جملہ کہنے کے بعد فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب بھی مولا کے مطلب اپنی مطلب کے نکالو گے؟ تھوڑی توجہ بڑھاؤ، آگے اس وقت میں آپ کو غدیر کے میدان میں لایا ہوں، ایسے تو نہیں سنتے آپ۔ جی، بلغ تبلیغ کے خاندان کا، تفعیل کے باب کا یہ صیغہ ہے نا، باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ بلغ، پہنچاؤ مسلسل، میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا۔ سب نے کہا بلا، سب نے کہا ہاں آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا من کنت مولا۔ اب یہاں بھی ترجمے میں میں آپ سے چاہوں گا کہ میرا ساتھ دیں۔ من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں نہیں، میں جس کا مولا تھا۔ ہاں، ورنہ وہاں بھی ترجمہ کریں کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، وہاں تو آپ یہ ترجمہ نہیں کرواتے، نہ ہی کسی عالم نے کیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، وہاں کنتو کا ترجمہ آپ کرتے تھا، یہاں کنتو کا ترجمہ تھا کیوں نہیں کر رہے؟ میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، یہ بنے گا مفہوم۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا تھا۔ اب اس بحث میں ابھی اس وقت نہیں جا رہا کہ نبی کس کے مولا تھے، آپ جوڑتے چلے جائیے تو سمجھ میں آ جائے گا علی کی افضلیت، بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ نبی کے بعد کون ہے۔ میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، یہ سرکار نے فرما دیا، مگر اس کے بعد کچھ اور بھی فرمایا۔ بلغ کا حکم لے کر آئیں، پہنچا دیجئے، مسلسل پہنچا دیجئے، بار بار علی کی بات کیجئے، بار بار علی کی بات کیجئے۔ مگر کیا ہے اس کے بعد والا جملہ؟ کہاں پہنچایا سرکار نے بار بار؟ آپ تو چلے گئے 2 مہینے کے بعد، بات کیجئے۔ مگر کیا ہے اس کے بعد والا جملہ؟ کہاں پہنچایا سرکار نے بار بار؟ آپ تو چلے گئے 2 مہینے کے بعد، سرکار کی رحلت ہو گئی، وصال فرما گئے، حضرت دنیا سے تشریف پردہ فرما گئے۔ لیکن نبی نے جیسے ہی فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر فرمایا الا ان یبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الى یوم القیامہ،
یہ جو میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے کہ جس کا میں مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، یہ ہر شاہد پر لازم ہے کہ وہ غائب کو بتائے۔ واپس جانے کے بعد تمہارا کام ہی ایک ہے کہ علی پہنچاؤ۔ حاضر پر لازم ہے کہ وہ غائب تک پیغام پہنچائے۔ بھائی یہیں نہیں رکے سرکار، ہر والد پر واجب ہے کہ ولد کو بتائے، یعنی شاہد تو غائب کو بتائے۔ وہاں کتنے لوگ تھے؟ 1,20,000۔ اگر سرکار یہ کہہ کے رک جاتے نا کہ جو حاضر ہے وہ غائبوں تک یہ پیغام پہنچائے تو صرف ان پر واجب ہوتا جو غدیر کے میدان میں تھے، لیکن علی پہنچانا صرف ان پر واجب نہیں ہے، ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنے بچے کو علی بتائے۔ بھائی بہت ہی سمجھدار اور بافہم مجمع ہے۔ میرے اوپر اللہ کا احسان ہے، مجھے یہاں علامہ طالب جوہری کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ میں اس ممبر کے بہت ہی مضبوط خطیب کو یاد کر کے ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے کہ الوالد الولد، ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنے ولد بیٹے کو علی بتائے۔ اب جو باپ ہوگا نا وہی بتائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ تلاوت کریں۔ بھائی آج تو پچھلے 3 دنوں کی نسبت موسم بہتر ہے، قدرتی ہوائیں بھی آ رہی ہیں اور انتظامات بھی مکمل ہیں، تو آج تو اجلت نہیں ہے نا آپ کو۔ میں نے تو ابھی غدیر کا مضمون ہی شروع نہیں کیا، اور چاہ یہ رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے مولا علی کی ولایت و خلافت اور امامت کے موضوع پہ جو سب سے مضبوط انداز ہے وہ غدیر کے میدان کا انداز ہے۔ تو ہر والد پر واجب ہے کہ اپنے ولد کو مولا علی کی ولایت سمجھائے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خطاب کا عنوان علی، یعنی جو کچھ بھی اگر مجھے مبلغ کے طور پر، ایک ناصح کے طور پر، ایک واعظ کے طور پر بھی اپنے ساتھیوں کو، اپنے محترم سننے والوں کو کوئی نصیحت بھی کرنی ہے نا، تو اس نصیحت کا میدان بھی ولایت کا میدان ہے۔ میں مولا علی کے دسترخوان پہ لا کے بٹھاؤں تو بات ہے، اب مولا علی سے ہی پوچھا جائے گا کہ مولا آپ بتائیں کہ معاشرے کو کیسے سیدھا کیا جائے گا، گھر کے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ جی، تو ہر عنوان سے اس بحث کو، اب جو جس نقطے کی خاطر میں آپ کو یہاں تک لے آیا، مگر آپ بہت اچھا ہے، آپ کا ممنون ہوں کہ یہاں جب اعلان ہو گیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ سرکار دو جہاں نے مولا علی کی ولایت کو پہنچایا، طویل خطبہ دیا۔ مکے میں دے سکتے تھے، مکے کے رستے میں دے سکتے تھے، لیکن آپ نے خاص جگہ کا انتخاب کیا، اور بلکہ میں کہہ دوں کہ آپ نے تو جگہ کا انتخاب کیا، اللہ نے خاص جگہ کا انتخاب کیا، اس لیے کہ آپ کو یہ تو کہہ دیا گیا تھا کہ اس سفر میں آپ کو علی کی ولایت پہنچانی ہے، مگر جب ہم کہیں گے جب پہنچائیے گا۔ تو آپ مکے میں بھی بار بار آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب وحی نازل ہوگی، اور مکے سے چلتے ہوئے بھی بار بار دیکھ رہے تھے کہ کب وحی نازل ہوگی، اور ایسی جگہ جب پہنچے جسے غدیر خم کہتے ہیں تو ایک مرتبہ آواز آئی، یا ایھا رسول بلغ۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں 4 عنوان اللہ نے بیان کیے ہیں، چاروں سخت لہجے میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو بلغ، کبھی اس لہجے میں اللہ نے اپنے نبی سے بات نہیں کی، وہ آئے پہنچانے کے لیے تھے، وہ ہیں ہی رسول، وہ خوب اچھا جانتے ہیں اپنا کام، خوب اچھا کیا انہوں نے اپنا کام۔
لیکن یہ واحد عنوان ہے کہ جس میں لہجہ ذرا اللہ نے وہ رکھا ہے کہ جس میں سنجیدگی انتہا درجے کی نظر آتی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل، دوسرا سخت اور کہہ لیجئے کہ سنجیدہ لہجہ. ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے علی کی خلافت نہیں پہنچائی. بھئی مجھے یہ لفظ بار بار بولنے دیجئے، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اگر آپ نے علی کی خلافت نہیں پہنچائی، ان لم تفعل، کام ہے یہ، قول نہیں تھا، یہ فعل تھا، یہ قول نہیں تھا. یا علی بولنا بہت آسان ہے، یا علی کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، پل صراط ہے علی کی ولایت. اور جو دنیا میں پل صراط پہ چل رہے ہوں وہ اس پل صراط پہ تو چلیں گے نہیں، بغیر پل صراط کے جنت میں جائیں گے. ہم وہاں کے پل صراط سے پہلے دنیا میں پل صراط گزار لیں. جو مولا علی کی ولایت کا مفہوم ہے، مطلب ہے. توجہ میرے ساتھ ہے. اور مجھے خوف بڑھ رہا ہے کہ وقت تنگ ہو گیا. اجازت دیجئے کہ کل کی مجلس میں اس مضمون کو کسی اور منزل تک، ایک اور منزل تک لے جانے کی کوشش کروں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے جس پر سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں، وہ خلافت و ولایت و امامت مولا علی. اور مکمل توانائی اور مکمل کوششیں، وہ علمی کوششیں اس موضوع پر، خاص طور پر بر صغیر میں اس موضوع پر، حتیٰ عراق اور ایران، بحرین اور قطر اور عمان اور مختلف عرب اور مختلف فارسی زبان بولنے والے ممالک سے زیادہ بر صغیر میں اس موضوع پر کام ہوا ہے. لہذا ہمارا یہ تخصصی مضمون ہے، اس خطے کا، میرا نہیں، اس خطے کا یہ تخصصی مضمون ہے. اور اس پر ہمیں اپنے بچوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے، یہ بھی مسئلہ خلافت اور مسئلہ امامت کی وجہ سے ہوا ہے. امام حسین جس موضوع پر قربان ہوئے ہیں وہ موضوع ولایت علی کا ہے، وہ موضوع امامت مولا علی کا موضوع ہے. بہت خون دیا ہے، بہت جانیں دی ہیں، اور ساری جانیں اور سارے مارکے اور قربانیاں ایک طرف، اور حسین ابن علی کے کٹے ہوئے گلے سے نکلنے والا خون ایک طرف. ساری قربانیاں ایک طرف اور جناب زینب کبریٰ کی چادر ایک طرف. ساری قربانیاں ایک طرف اور ننھی بالی سکینہ کے گوشواروں کا چھن جانا ایک طرف. اجرکم اللہ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے. ایام پرسیداری کے ہیں، گریہ اوزاری کے ہیں. آج 4 محرم ہے. یوں تو شہر میں مجالس دن میں بھی ہوئی ہیں اور بڑی مضبوط مجالس اور بہت ہی علمی گفتگو اس شہر میں دن کے آغاز میں ہو چکی، مگر اب سے رات دیر تک آپ عزاداری میں رہیں گے. میں آپ کو، اپنے محترم سننے والوں کو، کچھ دیر کے لیے کربلا میں ان شخصیتوں کی عظمت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں دیکھ کر مولا حسین نے فرمایا انی لا ارا اصحابا کا صحابی. جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے اصحاب میں نے کسی اور کے نہیں دیکھے. میرے بابا کو، میرے نانا کو، میرے بھائی کو ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے اصحاب کربلا میں اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں. شب عاشور ہے. مولا نے حضرت زہیر قین اور حضرت حبیب ابن مظاہر سے فرمایا کہ سارے اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کرو، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں.
تمام اصحاب خیمے بڑے خیمے میں جمع ہیں، امام تشریف فرما ہے، امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں فرمایا یہ میری جان کے دشمن ہیں، یہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، انہیں مجھ سے غرض ہے، انہیں تم سے غرض نہیں ہے، تم میری محبت میں آئے ہو، لہٰذا میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ تم میں سے کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو کل قیامت میں اس پر کوئی بار نہیں ہوگا، کل قیامت میں اسے کوئی حساب نہیں دینا ہوگا، میں خود ہی تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ۔ امام نے جب یہ کہا تو کوئی تیار نہیں ہوا، اور ہر ایک نے کہا مولا ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جائیں، بلکہ حبیب ابن مظاہر نے تو تمام اصحاب کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے تلوار نکال کے کہا مولا آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ لیں، مگر ہمیں یہ نہ کہیے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس وقت میں امام حسین نے فرمایا کہ شاید تم اس وجہ سے بھی جانے میں تکلف کرو کہ تم ایک دوسرے کو کیسے یہ شکل دکھاؤ گے، تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جب خیمے میں اندھیرا ہو جائے گا تو پھر تم چلے جانا، کوئی نہیں دیکھے گا کہ کون چلا گیا۔ امام نے چراغ بجھایا، کچھ دیر کے بعد چراغ روشن کیا تو تمام اصحاب اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، اور حبیب ابن مظاہر نے پھر اصحاب کی نمائندگی میں کہا مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اجرکم اللہ اور پھر زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس وقت میں امام حسین نے فخر کیا کہ مجھے اللہ نے جیسے اصحاب عطا کیے ہیں کسی کو نہیں دیے، اور اس کے بعد امام حسین نے پھر ان اصحاب وہ اصحاب جو وہاں موجود تھے ان کے شہادت نامے کو پڑھ کر سنایا کہ کون کیسے شہید ہوگا، کل میدان کربلا میں تم کیسے اپنی جانوں کے نذرانے دو گے۔ جب امام نے یہ سب بیان کر لیا نا تو اچانک نگاہ گئی کہ قاسم خیمے کے کونے میں کھڑے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ حضرت قاسم ابن حسن یتیم امام حسن، مولا حسین کے بھتیجے حضرت قاسم خیمے کے کونے میں کھڑے ہیں، امام کو پیار بھری اور عشق بھری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امام نے آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا تو امام نے فرمایا قاسم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا چچا بس میں ایک سوال ہے، کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ امام نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اجرکم اللہ، تو جیسے ہی یہ جملہ سنا نا کہ تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے تو حضرت قاسم نے ایک مرتبہ انگڑائی لی، کمر میں بندھا ہوا پٹکا کھل کے گر گیا، تو آواز دے کر کہا ہل یصلون الی الخیام، چچا جان کیا یہ قوم اشقیاء خیموں میں گھس آئے گی؟ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے، میرا بھائی تو جھولے میں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا نہیں قاسم، علی اصغر کو میں اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا۔ یہ رات گزری ہے، اصحاب نے خوب اپنی وفاداری کو اظہار کیا، اور اب جب عاشور کا دن نمودار ہوا تو ہر صحابی نے اپنی اپنی قربانی دی۔ کیا قربانیاں تھیں شوذب و عابس کی، کیا قربانی تھی سعید ابن عبداللہ کی، کیا قربانی تھی حضرت زہیر خین کی، کیا قربانی ہے جناب جون کی۔ ایسے ایسے اصحاب امام حسین کے اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے، یہاں تک کہ اب آواز آئی حبیب ابن مظاہر کی، اور کہا مولا اب مجھے جانے کی اجازت ہے۔ امام حسین نے حبیب جن کی عمر 80 سال سے زیادہ لکھی ہے، جنہوں نے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا تھا، جنہوں نے اپنی بھووں کو روکنے کے لیے رومال باندھا ہوا تھا، حبیب ابن مظاہر نے مولا حسین سے اجازت لی، میدان کربلا میں آئے اور اپنے جہاد کا اظہار کیا۔ جب بہت زخم لگ گئے تو امام کو آواز دے کر کہا مولا میری مدد کیجیے گا۔ حسین پہنچے ہیں حبیب کے جنازے پر۔ جب حسین مولا پہنچے نا، اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جب حسین پہنچے نا تو حبیب کی شہادت ہو چکی تھی۔ امام نے حبیب کا لاشا خود اٹھایا، آگے بڑھ کر بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا مولا ہمیں دے دیجئے، یہ لاشا ہم اٹھا لیں گے۔ فرمایا یہ میرا مہمان ہے، میں نے اسے خود بلایا تھا، اس کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے گنج شہیدہ تک لے کر آؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے حبیب کا لاشا گنج شہیدہ تک پہنچایا۔ عزادارو،
اور امام نے ایک مرثیہ پڑھا، اور مرثیہ پڑھا کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ میں حسین گواہی دیتا ہوں یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتا تھا، یا اللہ یہ قرآن کی تفسیر اور مفاہیم اور تعویلات کو بہت اچھا جانتا تھا۔ امام نے حبیب کے جنازے پر حبیب کا مرثیہ پڑھا، آپ نے حبیب کی شہادت کا منظر سن لیا۔ حبیب کا بیٹا ہے قاسم ابن حبیب ابن مظاہر اسدی، جو کربلا میں بابا کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ شہید نہیں ہوا، کسی سفر پر تھا، خبر شہادت پہنچی تو یہ چلا ہے کربلا کی طرف۔ جب یہ کربلا کی طرف روانہ ہوا تو وہاں سے 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر ہیں، ان سروں میں ایک سر خولی کے ہاتھ میں ہے جو سر حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ قاسم ابن حبیب نے آگے بڑھ کر کہا یہ جو سر ہے نا یہ میرے بابا حبیب کا ہے، میں قاسم ابن حبیب ہوں، یہ سر مجھے دے دے تاکہ میں ان کے بدن کے ساتھ ملا کے دفنا دوں۔ کہنے لگا مجھے تو شام کے دربار میں انعام ملے گا، میں نے کوئی معمولی بندے کا سر نہیں اٹھایا ہوا۔ قاسم نے کہا تمہیں جو انعام ملے گا، جو ملے گا وہ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن عزاداروں خولی نے وہ سر قاسم کو نہیں دیا۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہ پہلے تو تنہا آیا تھا نا، پھر یہ اپنے 10 نوجوان مجاہد جوانوں کے ساتھ، ساتھیوں دوستوں کے ساتھ اس قافلے تک آیا جس قافلے میں نیزے کی انھی پر حبیب کا سر تھا، اور ایک مرتبہ پھر حجت تمام کی کہ یہ سر دے دے تاکہ تجھے پیسے بھی مل جائیں، مگر جب اس نے دینے سے انکار کیا تو قاسم نے حملہ کیا خولی پر اور اپنے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا، اور مختلف سمتوں پر کیونکہ وہ جوان لڑ رہے تھے تو انہیں آوازیں دینے لگا واپس چلو میں نے سر لے لیا ہے، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نیزے کی انھی پر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ آواز امام سجاد کے کانوں تک پہنچی، امام نے اپنی بیڑیاں سنبھالی، امام حسین کے سر کو دیکھا، آواز دی بابا، کسی جوان بیٹے کو یہ گوارا نہیں، آپ کا بچہ مشیت کا پابند ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا